کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو ایسے پڑھا جائے کہ اس کے تلفظ کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ ہم نہ کر سکیں۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا، پھر ہم اپنا جو ہے وہ قاعدہ شروع کریں گے کہ کیسے کیسے ہم غلطی کرتے ہیں۔ تو الحمد للہ رب العالمین، تو یہاں پہ الحمد کو اگر الحمد ہم پڑھ دیں، الحمد ہا کے ساتھ، تو میں نے کہا الحمد، تو اس کا مطلب ہے تعریف، تعریف، حمد، خوبی۔ تو اگر یہی حمد پڑھتے ہوئے میں اس کو حمد پڑھ دوں، حمد، اس کا مطلب عربی میں موت بن جاتا ہے۔ گویا الحمدللہ کا ترجمہ تو یہ ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمد کا ترجمہ یہ ہوا کہ موت جو ہے وہ کس کے لیے، تمام موتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو ایک لفظ کی غلط ادائیگی سے اتنا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ ایک غلطی تو ہماری یہ ہے کہ تلفظ کو ادا کرتے ہوئے ہم سے جو تلفظ کی ادائیگی ہے کہاں سے ہونا ہے اس کو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہوئے درست طریقے سے نہیں پڑھتے۔ دوسری یہ کہ ایک غلطی کی قسم یہ ہے کہ تلفظ بھی چلے ایک طرف، وہ تو کسی نے پڑھ دیا جس طرح پڑھنا تھا، لیکن ایک غلطی یہ ہے کہ لفظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم زیر زبر پیش کو بھی درست طریقے سے نہیں پڑھتے۔ مثلا کسی لفظ کو لمبا کرنا تھا، اس کو لمبا نہیں کیا، جس کو لمبا نہیں کرنا تھا اس کو لمبا کر دیا۔ تو اس کی بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک لفظ جس کو لمبا کرنا تھا اس کو اگر لمبا کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر اس کو لمبا کرنا اس کو لمبا نہیں کیا تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ عربی میں اس کا معنی مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ زارابا ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں ضربا، تو اس کا مطلب بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں ضربا، اگر اس کو لمبا کر دیں پھر بھی مطلب بدل جائے گا۔ تو کہیں بھی آپ لفظ کو چھوٹا یا بڑا کریں، تھوڑا لمبا یا بڑا لمبا کریں، زیادہ لمبا کریں، کسی طرح سے بھی اس میں جو تبدیلی ہے وہ معنی میں تبدیلی کو لازم ہے، یعنی کہ ضروری ہے کہ معنی بھی اس میں اب کیا ہوگا، تبدیل ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو خاص طور پہ تلفظ کی ادائیگی اور زیر زبر پیش کو درست طریقے اور انداز سے پڑھنا، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کلاس جو ہے الحمدللہ اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ تو ہے حروف تہجی، جن کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں، ہجا، اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں، ہجا بھی کہتے ہیں، تو انگلش میں ان کو الفابیٹس کہتے ہیں۔ جو عربی زبان کے حروف تہجی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے، 28 ہے، اور عربی میں کل حروف تہجی جو ہیں وہ 28 یعنی کہ 28 ہیں۔ بس حروف تہجی کے لحاظ سے آپ یاد رکھیں کہ ان الفاظ کو ہم دو طرح پہچانتے ہیں، ایک تو ان کی شکل و صورت سے پہچانتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ان کے جو نقاط ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، درمیان میں ہے، کہیں ہے یا کہیں نہیں، اس طرح یعنی کہ ہم ان کی پہچان کرتے ہیں۔ تو یعنی امید ہے کہ آپ کو تو انشاءاللہ ان کی پہچان ہوگی، تو اس لیے ہم جو ہے آج صرف کچھ الفاظ، چند الفاظ جو ہے وہ اس طرح پڑھیں گے کہ ان کو پڑھنے کا صحیح انداز جو ہے ہمیں اس سے آ جائے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف، ٹھیک ہے، الف، نہ الف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، الف، با، با یا بے نہیں پڑھنا اس کو،
نہ جھٹکا دینا ہے اور نہ اس کو جو ہے وہ مجہول پڑھنا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں بے تے سے جیم ہے خے. تو یہ عربی تلفظ کی ادائیگی کا انداز نہیں، یہ اردو کی ادائیگی جو ہے، اردو الفاظ کو پڑھنے کا انداز تو یہ ہے، لیکن عربی تلفظ کو پڑھنے کا یہ درست انداز نہیں ہے. تو آپ اس کو ایسے پڑھیں گے الف با تا تا. تو بھی نہیں پڑھنا اس کو تو، ٹھیک ہے، یا توئیں یہ بھی نہیں پڑھنا اس کو، سیدھا سمپل سا یہ تا اور تو. اس کو موٹا بھی نہیں کرنا، اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے. مثلا تا تا، جتنا جتنا زیادہ باریک ہو سکے اس کو اتنا زیادہ باریک کر کے پڑھیں گے. الف با او سوری، اچھا کہاں تھے ہم؟ سا. سا کے متعلق بات کر رہے تھے کہ جو سا ہے اس میں سیٹی کی آواز سختی سے نہیں پڑھنا، دانتوں کے ساتھ نہیں اس کو پڑھنا، زبان اور دانت کے ساتھ. سا. اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ زبان نکالیں اور دونوں دانتوں کے درمیان رکھ دیں، پھر اس کو پڑھیں. دبائیں دانت، زبان نکالیں، زبان نکال کے اپنے دونوں دانتوں کے درمیان رکھ دیں، پھر اس کو پڑھیں. پھر آپ یہ جب یہ پڑھیں گے تو اس کو آپ سختی سے نہیں پڑھیں گے، سیٹی کی آواز سے نہیں پڑھیں گے. تو اس کو پڑھیں گے سا. سا. زبان کی نوک جو ہے وہ آپ دانتوں پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ سامنے والے دانتوں پہ تو بالکل آرام سے پڑھا جائے گا. اس کو پڑھتے ہوئے ہوا جو ہے وہ نکلنی چاہیے تاکہ یہ سخت نہ ہو. تو اس کو پڑھیں گے سا. سا. الف با تا سا. اس کے بعد ہے جیم. جیم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے جیم. اس کے بعد ہے ہا. ہا. ٹھیک ہے. تو ابھی تو خیر اس کو آپ کو پریکٹس کریں گے تو پھر آ جائے گی. تو اس کو آپ نے پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے ہا نہیں پڑھنا، اس کو سینے کی طرف سے ادا نہیں کرنا کبھی بھی. سینے کی طرف سے ادا کریں گے تو ہا ہا کی آواز بن جائے گی. تو اس کو حلق جو ہے وہ حلق سے، حلق جو ہے اس کے درمیان حلق سے اس کو ادا کرنا ہے، اوپر سے بھی نہیں کرنا. درمیان وسط جو حلق ہے وہاں سے ادا کرنا ہے. ہا. 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 یہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے خو. خو کے متعلق یہ جیسے یہ آواز آتی ہے، اس کی یہ آواز آتی ہے خا کے اندر، تو یہ خا کے اندر یہ آواز آنی چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے خو کو پڑھتے ہوئے خ نہیں پڑھنا، باریک نہیں پڑھنا. خو. خو موٹا کر کے پڑھنا اس کو ہمیشہ. خو. خو. منہ کھولیں اور منہ کو آواز کے ساتھ بھر کے پڑھیں. خو. دال. دال. ذال. ذال. یہ یاد رکھیں کہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کی آواز میں آنی چاہیے. بالکل آرام سے پڑھنا، جیسے ہم نے سا کو آرام سے پڑھا تھا اس طرح بالکل. ذال. وہاں یہ نوک لگی تھی دانتوں کو، یہاں تھوڑا سی زبان باہر نکال کے ذال.
زال زال پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کو پڑھنا ہے نرمی سے، آرام سے، زال۔ آگے ہے رو، رو، اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں، موٹا کر کے پڑھیں کہ آواز جو ہے وہ آپ کی موٹی ہو اور پتہ چلے کہ آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھا، جیسے رو، رو۔ اس کے بعد ہے ز، اس کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ اسی چیز کی آواز اس میں آئے گی، دانتوں کی سختی سے آپ پڑھیں گے اس کو، ز، ز، اس کو موٹا بھی، یہ زا کو موٹا بھی نہیں کرنا، زوان بھی نہیں کرنا، زوا وہ بدل جائے گا، پھر آپ اس کا تلفظ بدل جائے گا، اس کا معنی بدل جائے گا۔ ز، سیٹی کی آواز کے ساتھ بس نارمل انداز میں، نہ اس کو زیادہ باریک نہ موٹا، بس پڑھ دیں، ز، سین، یہ آواز سین، ٹھیک ہے؟ ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ سے ذرا توجہ سنیے، الف، با، تا، تا، قا، موٹا نہیں کرنا اس کو، بالکل بھی باریک کر کے پڑھنا ہے، تا، تا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، مکس ہو جائے گا سین کے ساتھ ورنہ، سا، سا، اتنی نرمی سے پڑھیں کہ آپ کے دانتوں اور زبان کے سے ہوا نکلتے، اس کو پڑھتے ہوا نکلے، سا، زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دانتوں سے لگائیں سامنے والے سے، تو پھر اس کو پڑھیں، سا، جیم، حا، خو، خو موٹا کر کے، خو، یہ آواز اس میں آئے، خو، دال، نرمی سے، بالکل سختی سے نہیں، سیڑھی کی آواز نہیں، نہ اس کو موٹا کرنا ہے نہ سخت کرنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، جیسے زبان تھوڑی سی باہر نکال کے سامنے والے دانتوں کے سے باہر نکال کے پھر اس کو پڑھیں ملا کے دانتوں کے ساتھ، رال۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پہ رو، رو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں، رو، رو، آواز بھر جائے آپ کے منہ کے اندر، رو، سین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، صرف یہ ہم نے تقریباً 12 حروف جو ہیں وہ پڑھے ہیں، آپ اس کو بار بار سنیں اور پریکٹس کریں، اور دوسرا یہ کہ ان کو پڑھنے کے بعد پھر جب ہم ایک بار تختی مکمل کر لیں، کچھ نہ کچھ ہمیں پڑھنا آ جائے گا، تو اس کو یعنی کہ پھر اس کے بعد ہم ان کا جو تلفظ کہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کے کس حصے سے یا حلق کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، پھر اس پہ ہم کریں گے۔ پہلے میں نے یہ نہیں کیا کہ پہلے جو ہے وہ ہم اس کی طرف جائیں، بلکہ کچھ پڑھ لیں، آئیڈیا ہو کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، پھر ہم یہ دیکھیں کہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے یہ۔ تو آج کے حوالے سے یہ تھا، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارا جو ہے آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا، لیکچر مکمل ہو گیا جی۔ کوئی کوشچن ہے آپ میں سے کسی کا تو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اس میٹنگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی۔ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ بک میں نے کتاب میں شیئر کر دی ہے، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتی ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔